दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ और मैं हूं तनवीर हसन। आज हम बात करेंगे आइंदा इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। उस हवाले से जो दावे और वादे सामने आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने 10 नुकाती अपना अवामी माशी मुआहदा जो है वो पेश कर दिया है। और इसी तरीके से जो मियां नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई जो मंशूर है वो सामने नहीं आया। और दावे वादे और ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। और इलेक्शन का जो सिनेरियो है या इलेक्शन की जो गहमा गहमी है उस पर भी हम बात करेंगे कि अभी 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया इलेक्शंस में। और गहमा गहमी क्या है, किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वोटरों का कितना जोश व खरोश है और उम्मीदवार जो है वो कितने जोश व खरोश से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देख लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ जो है उस पे पाबंदी भी नहीं है, लेकिन पीटीआई इस वक्त कहीं पे है भी नहीं। उससे बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया। और उसके बाद ये है कि उसके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह से पहचाना जाएगा कि यही उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के असल उम्मीदवार हैं और कौन से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल नहीं है, वो वाक़यतन आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो देहातों में रहती है, वो रूरल एरियाज़ में रिहाइश पजीर है। अर्बन एरियाज़ में जो है वो 30% लोग हैं। ठीक है कि ये जो है इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन सोशल मीडिया को चलाना या उसको ऑपरेट करना उसके लिए भी तालीम की ज़रूरत है। और कितने लोगों तक जो है ये आगाही पहुंचेगी कि तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार हैं, ये एक कठिन सवाल है। और इस पे जो तहरीक इंसाफ के खुद रहनुमा हैं जो बाकी बच गए हैं, यानी मेन स्ट्रीम तो इस वक्त इंतखाबात से अलग है, लेकिन जो दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत है वो भी ये बात मानते हैं कि उनको ये बताना मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरीके से लोगों को ये बताएं, वोटर्स को ये बताएं कि कौन से उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। सूरत हाल ये है। और रास्ता जो है वो साफ ज़ाहिर है कि दो जमातों के लिए है, और वो है पीएमएलएन यानी मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो बिलावल भुट्टो जो है वो तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में उन्होंने बहुत अच्छा जलसा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसमें उस जलसे में थे। इस पे एक अलहदा बहस है कि वो लोग कहाँ कहाँ से लाए गए, किस तरह से लाए गए, और उन लोगों का ताल्लुक आया कि लाहौर से था या किसी और इलाके से, लाहौर के बाहर के इलाकों से आए थे, इस पे भी बात हो रही है। बहरहाल हम बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जो 10 नुकाती अवामी माशी मुआहदा लेकर फिर रहे हैं, उसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको वैसे ही मालूम होंगे, रोज़ ही कह रहे होते हैं, हर तकरीर में कह रहे होते हैं कि जनाब 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे, 30 लाख घर बनाएंगे, किसान हारी कार्ड बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कह रहे होते हैं। अब इसका जो है जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने अगले दिन एक अच्छा बयान मेरे दिया और मेरी नज़र से गुजरा, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये 300 यूनिट आप कहाँ से देंगे ये तो बताएं, यानी मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें किस तरह से ये मुमकिन है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो आईएमएफ के मरहून मिन्नत है। अब आईएमएफ ने जब किस्त जारी नहीं की थी तो उस वक्त दिवालिया होने की बातें हो रही थीं और परेशानी थी कि मुल्क कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उनका क्या बनेगा, और एक अजीब सी सूरत हाल थी। अ, खुदा खुदा करके किस्त पहली जो है वो जारी हुई, और उसके बाद ये है कि अब ये भी बिल्कुल नवश्ते दीवार है, दीवार पे लिखा हुआ है कि जो भी हुकूमत मुंतखब होगी 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, तो वो हुकूमत जो है वो भी लाजमी आईएमएफ के पास जाएगी और कोई चारा नहीं है, आईएमएफ से छुटकारा नहीं मिल सकता।
تو اگر IMF سے چھٹکارا نہیں مل سکتا تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، عام بندے کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان معاہدوں پر، یہ جو معاہدہ لے کے 10 نکاتی بلاول بھٹو صاحب آئے ہوئے ہیں، اس پر کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس وقت اس طرح کے بڑے بڑے دعوے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعوے پورے نہیں ہوتے، اور پھر اس کو ایک سیاسی طریقے سے، جیسے کہ سیاستدانوں کا ایک ہنر ہے کہ وہ بات کو لپیٹ لیتے ہیں، وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی 2018 کے الیکشن میں کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا جی مجھے 3.5 سال حکومت کرنے دی، 1.5 سال رہتا تھا، لیکن یہ خیر فیزیبل نہیں تھا کہ 1.5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں وہ دے دیتے، اور جو گھر وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بنا کے دیں گے تو وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو یہ حقائق ہیں اور ان سے میرے خیال میں نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، ماحول کو گرمایا جا رہا ہے، ووٹرز بھی میرے خیال میں سمجھدار ہیں اور ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب مسلم لیگ نواز کی طرف، تو اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نواز کی جانب سے کوئی منشور پیش نہیں کیا گیا۔ ان کے جو قائدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کا جو اعلان ہے وہ 27 تاریخ کو یعنی 27 جنوری کو کیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب وہ اعلان کیا ہے، اس میں منشور میں کیا شامل ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تقاریر کر رہے ہیں ان کا لب لباب ہی منشور ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو وہ ہنرمند بنائیں گے، روزگار دلوائیں گے، اور اس طرح کی باتیں جو کہ وہ ہر دفعہ کرتے ہیں وہی باتیں ہیں اور کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ لگتا تو ایسے ہے کہ شاید وہ ایک نئی لیپ ٹاپ اسکیم لے کر آئیں گے جب وہ اگر اقتدار میں آ گئے تو، یا کوئی قرضے دینے کا پروگرام ہوگا، اور ماضی میں بھی وہ قرضے دیتے رہے ہیں۔ وہ قرضے کن کو ملے، کتنے نوجوان وہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، ان کو روزگار ملا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ اور ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پیلی ٹیکسی اسکیم شروع کی، تو اس میں جو صاحب ثروت لوگ تھے ان کو بھی پیلی ٹیکسیاں اور کالی ٹیکسی جو ہے اور ہری ٹیکسی، جو بھی جس کلر کی بھی ٹیکسیاں انہوں نے چلائیں وہ انہوں نے لیں، اور جو حقدار تھے وہ پھر بھی محروم رہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، اور اس وقت یہ جو اگر گہما گہمی ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کا واحد الیکشن ہے جس میں کوئی گہما گہمی آپ کو کہیں پہ پاکستان کے کسی علاقے میں نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ ہاں کیمپس ضرور موجود ہیں، امیدواروں نے اپنے کیمپ ضرور لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ پارٹی ترانے وغیرہ بھی چلائے جاتے ہیں، ماحول کو گرمایا جاتا ہے، لیکن اس میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اب 2 ہفتوں سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے الیکشنز میں، اور ابھی تک اگر یہ صورتحال ہے تو آئندہ جو آنے والے دن ہیں اس میں کون سی تبدیلی آ جائے گی، یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ الیکشن جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ہوں گے، اور ہاں تمام لوگوں کو اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی جو اقدامات ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو تو جائیں گے، لیکن اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہوگی، اور جو آنے والی حکومت ہے وہ کتنی پائیدار ہوگی، اور جو بھی پارٹی آئے گی کیا اس کے پاس اتنی اکثریت ہوگی کہ وہ جو ملک کو اس وقت درپیش گھمبیر مسائل ہیں وہ حل کر سکے؟ کیا اتنا مینڈیٹ عوام ایک پارٹی کو دے دیں گے، کسی بھی ایک پارٹی کو، کسی بھی ایک جماعت کو؟ اور اگر دے بھی دیتے ہیں تو ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ اگر اب اس کا بالکل غیر جانبداری سے آپ جائزہ لیں موجودہ صورتحال کا، تو مجھے تو کسی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا میکانزم سامنے نہیں آ رہا، کوئی ایسا پروگرام سامنے نہیں آ رہا کہ جو مسائل کو حل کر سکے۔ ایک تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے اس میں جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جلسے چھوٹے کرتے ہیں یا بڑے کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس میں نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ایسا روڈ میپ ہے، کیا ایسا مستقبل کا پلان ہے جس پر آپ عمل کر کے
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ پورا کریں گے۔ جو مہذب ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جہاں سے جمہوریت ہمارے تک پہنچی ہے، اور اصل جمہوریت تو ابھی تک وہیں پہ ہے، ہم تو اصل جمہوریت تک نہیں پہنچے 73 سالوں بعد بھی۔ تو وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، جو امیدوار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنا اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو آگے چلانے کے حوالے سے بھی اپنے ووٹرز کو کنونس کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کلچر نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک ہی چیز چلتی ہے کہ ہی سیز اور شی سیز، اور اسی میں ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جب 5 سال پورے ہوتے ہیں یا حکومت کے پورے نہیں ہوتے تو عوام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دعوے انہوں نے کیے تھے، یہ پورے نہیں ہوئے، دیکھیں جی ہم تو پہلے سے بھی خراب حالت میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے میرے خیال میں بند ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کو وہ بات کرنی چاہیے، وہ حقائق بتانے چاہیے کہ جو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو آسمان سے تارے توڑنے والی باتیں ہیں، وقتی طور پہ تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن بعد میں اس سے نہ عوام کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ سیاستدانوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو بھی ظاہر ہے کہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے امید رکھنی چاہیے کہ ایک جو ملک میں سیاسی ایک عدم استحکام ہے وہ کسی حد تک کم ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے آج کے ولاگ سے اجازت دیں، اور آپ سے یہی گزارش کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، لائک بھی کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر لیں، تاکہ جو ایک پیغام ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔